ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل علیہ السلام کو سوتے میں ذبح کر دیتے اور اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں، اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سرے تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تک نہ پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا شرعی حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ اللہ کی فرمانبرداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جملے میں ان کا نہایت ادب و احترام شامل ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آ سکے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا لیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا لیا۔ یہاں مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے مطیع تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں مطیع ہونے سے مراد کامل اسلام ہے، نہایت واضح اور حقیقی اسلام ہے۔ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور موقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔
ہاں تو چھری چلتی رہی اور گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش تھی، دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو۔ پھر اس قربانی کا واضح حکم بھی نہیں دیا گیا تھا، صرف خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تعامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی گئی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑنے والا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وہ وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار تھے کہ ابو ذیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے معنی مہمان نواز کے ہیں۔ کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ تک نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے ذبح کا بدلہ عطا کیا۔ ہاں تو ہم بتا رہے تھے، چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لائے تھے، دنیا کے مینڈوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ کعبہ کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں تمام خطوں میں بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ مینڈے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت ابراہیمی کی ابتدا کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبح عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے کیسے ذبح بن سکتے ہیں؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح تھے۔ اس عظیم آزمائش میں بہترین کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی۔
جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں، جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں کے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے سلام کیا اور ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، ابراہیم نہ ڈر، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہنس پڑی؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنس دی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، اللہ نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے، اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھے گی۔ اب 3 بشارتیں جمع ہو گئیں۔ بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ہوگی، یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکی کی خوشخبری دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام حیران ہوئی، مارے حیرت سے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں تو بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، کہنے لگی، میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، میں بچے کو کیسے جنم دوں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو کہنے لگے، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریش نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے،
اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورا اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھ دو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی ہیں۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان دیکھنے کے لیے یہاں لوگوں کا ہجوم ہو جاتا۔ اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اٹھا کر قدرے دور نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو، یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مقام ابراہیمی کو جائے نماز مقرر کر لو، مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں 2 رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ تب نیا حکم آیا، لوگوں میں جو استطاعت رکھتے ہیں اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعتراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ خرافات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، ہاں وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر حج کرنے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔
آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے سیدہ حاجرہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک کا ساتھ رہا تھا۔ آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے تھے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار بندے تھے۔